ملکہ ہیروڈیاز نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سر کیوں کاٹا تھا؟ تاریخ کی بدکار ترین عورت کی زندگی کی شرمناک داستان۔ ناظرین گرامی، دنیا کی تاریخ میں کئی ظالم بادشاہ گزرے، لیکن جب ایک عورت اقتدار کی ہوس میں اندھی ہو جائے تو صرف ایک ملکہ نہیں رہتی بلکہ وہ ظلم کا چہرہ بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نبی کے مقابلے میں لے گئی۔ یہ کہانی ایک ایسی ملکہ کی ہے جو طاقت کی راہ میں اڑنے والے ہر سچ کو مٹا دینا چاہتی تھی، چاہے وہ سچ ایک اللہ کے نبی کی زبان سے کیوں نہ نکلا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آخری کیا بات ہو گئی تھی کہ عورت نے ان کا سر قلم کرنے کا مطالبہ کر دیا؟ وہ کون تھی؟ ایک عام عورت، بادشاہ کی بیوی، یا پھر گناہوں کی پروردہ ایک ملکہ؟ کیا یہ صرف انا کی جنگ تھی، یا پھر شریعت اور ہوس کا ٹکراؤ، اور آخر ایک نبی کا سر کن الفاظ کے بدلے کاٹا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس خوفناک لمحے کو بے نقاب کریں گے جب ایک نبی سچ بولنے کی قیمت اپنی جان سے چکاتا ہے۔ ایک عورت ہمیشہ کے لیے ظالموں کی فہرست میں لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ عورت جس کا نام ہیروڈیاس تھا صرف ایک ملکہ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی چالاک سازشی عورت تھی جس نے اقتدار کی ہوس اور انا کے لیے ہر حد پار کر دی۔ اصل میں وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی، یعنی بادشاہ ہیروڈ سے یہ شادی جائز نہ تھی، نہ صرف تورات کے مطابق بلکہ فطری اخلاقی قانون کے بھی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے زبان حق کھولی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ رشتہ حرام ہے، تم دونوں زنا کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بس سچ کا تیر چل چکا تھا۔ ملکہ ہیروڈیاس کے لیے یہ اعلان ایک زنا کے رشتے کی تذلیل تھی، اس لیے وہ جل اٹھی، لیکن معاملہ نفرت تک محدود نہ رہا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جس میں نہ صرف بادشاہ شامل تھا بلکہ اس کی اپنی بیٹی کو بھی ایک آلہ بنایا گیا۔ بادشاہ ہیرود کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دلی خوف تھا۔ وہ ان کی نیکی، راست بازی، اثر انگیز کو جانتا تھا، اس لیے وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کمزور تھا، اور ملکہ ہیروڈیاس نے اسی کمزوری کا نشانہ بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نرم دل، محبت کرنے والے اور دلوں کو چھو لینے والے شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی گفتگو اتنی شیریں اور محبت بھری ہوتی کہ سننے والے بے اختیار متاثر ہو جاتے۔ لوگ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں سنتے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا، جیسے کوئی نرم ہوا دل کو چھو گئی۔ وہ سادہ مزاج اور عاجز انسان تھے، جنہیں دنیا کی چمک دمک سے کوئی لگاؤ نہ تھا، فضول خرچی سے کوسوں دور رہتے اور ہمیشہ قناعت، سادگی اور اعتدال کو اختیار کرتے۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا یہ بادشاہ ہیرود ایک انتہائی درجے کا عیاش، بدکردار اور بے خوف شخص تھا۔ اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بے حیائی، فحاشی، فسق و فجور کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ معاشرے کا یہ حال تھا کہ حرام کو کوئی حرام نہیں سمجھتا تھا، اور ظلم کو طاقت کا نام دے دیا گیا تھا۔ بادشاہ ہیرود نے اپنے ہی سگے بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈیاس کو نکاح کے بغیر اپنے محل میں رکھ لیا تھا، یعنی اس نے نہ صرف شریعت موسیٰ کا مذاق اڑایا بلکہ خاندان کے رشتوں کے بھی کوئی حرمت باقی نہ رہنے دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ درباری لوگ، مذہبی پیشوا، اہل اقتدار سب خاموش تھے، کسی میں سچ کہنے کی ہمت نہ تھی، مگر ایک شخصیت تھی جو نہ جھکی، نہ ڈری، نہ خاموش رہی، اور وہ اللہ کے نبی یعنی یحییٰ علیہ السلام ہی تھے۔ ناظرین، یحییٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے سچے نبی تھے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے انہوں نے بادشاہ ہیرود کو کھلی بے حیائی اور بے گناہ سے پر خاموشی اختیار نہیں کی، اور وہ ڈٹ کر حق بات کہتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ کی نجائز حرکت پر بھی کھل کر آواز بلند کی۔ یہی بات بادشاہ کو ناگوار گزری اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ ناظرین، صرف قید کرنا ہی کافی نہیں تھا، بادشاہ دل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انسان اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور عوام کے دلوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، مگر اصل دشمنی اس عورت کے دل میں تھی جس کی وجہ سے یہ سارا فساد شروع ہوا۔ ہیروڈیاس، یہ عورت نہ صرف خود گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو
اپنے لیے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کی دعوت پھیل گئی تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس کے محل، اس کی عزت اور اس کا گناہوں سے بھرا نظام سب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہیروڈیاس کی دشمنی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ ان کی جان لینے کی ٹھان چکی تھی۔ اسی دوران بادشاہ ہیروڈ کی سالگرہ کی بڑی شان و شوکت کے ساتھ محفل سجائی گئی۔ یہاں رقص و موسیقی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس رات دربار میں جشن تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ذریعے ایک نبی کا سر منگوانے والی ہے۔ یہ انا نہیں تھی، یہ اقتدار کی ہوس تھی جس نے ایک پیغمبر کا لہو بہایا۔ اس سالگرہ کی محفل میں ملکہ حیران سال حسین و دلکش بیٹی نے ایک ایسا رقص پیش کیا کہ بادشاہ مکمل طور پر اس کے حسن اور انداز کے جال میں پھنس گیا۔ بادشاہ خوش دل ہوا کہ اس سے پوچھنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو، مانگو، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ بیٹی نے فوراً اپنی ماں یعنی ملکہ ہیروڈیاس سے مشورہ کیا اور طویل عرصے سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیروڈیاس نے سختی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لو۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکایا اور کہا، اے بادشاہ سلامت، میری درخواست ہے کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھوا کر دے دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر دل میں بہترین رنجیدہ ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی خواہش کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا، لہذا اس نے حکم دیا کہ فوراً قید خانے سے یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ سر مبارک کو ایک خوبصورت تھال میں سجا کر بادشاہ نے اپنی محبوبہ رقاصہ کی بیٹی کو پیش کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد پورے ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی پاکیزہ شخصیت اور حق گوئی کے چرچے ہر زبان پر تھے۔ عام لوگ انہیں صرف نبی ہی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر یاد کرتے تھے جس نے ظلم کے خلاف ڈٹ کر آواز بلند کی تھی۔ ان کی قربانی نے امان کے دلوں میں حق اور سچائی کی محبت کو جگایا، مگر بدقسمتی سے ہیروڈ بادشاہ اور اس کی محبوبہ ہیروڈیاس کی حکومت میں فساد اور بے راہ روی کی دور مزید شدت اختیار کر گیا۔ ہیروڈ کی ظالمانہ حکمرانی میں ظلم و ستم بڑھتے گئے، لوگ روز بروز زیادہ پریشان ہوتے گئے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی عیاشیوں نے ملک کو بربادی کی طرف دھکیل دیا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس آس اور ان کا پیغام کبھی نہیں پا سکے۔ ان کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کی راہ میں جان کی قربانی دینا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ تاریخی حوالوں کے مطابق جب بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، تب اس جگہ ایک غار دریافت ہوا۔ خلیفہ نے خود اس غار کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک صندوق دیکھا جس میں ایک انسانی سر رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق پر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ سر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا ہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں بالکل محفوظ تھے، گویا ابھی حال ہی میں انہیں شہید کیا گیا ہو۔ یہ منظر ولید بن عبد الملک کے لیے بہت حیرانی اور روحانی اعتبار سے گہرا تھا۔ اس واقعے نے ظاہر کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت اور ان کی قربانی کی حقیقت کتنی اہم اور عظیم ہے۔ یہ تاریخی واقعہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ انبیاء کی شہادت اور ان کے مظالم کے باوجود ان کی یاد اور ان کے اصل زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سورج کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ جب ان کے کٹے ہوئے سر سے خون زمین پر گرا تو زمین میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ لوگ اس خون کو دبا کر صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خون کے قطرے مسلسل جوش مار رہے تھے، جیسے ابھی ابھی ان کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ یہ بات اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب بن گئی۔ اسی دوران روم کا بادشاہ، جو بادشاہ ہیروڈس کا دشمن تھا، اس واقعے پر بہت سخت ناراض ہوا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو ایک بڑی اور خون خوار فوج کے ساتھ یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کے خون کے قطرے زمین پر جوش مار رہے ہیں، وہ یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ اس جنگ میں ہزاروں یہودیوں بے رحم طریقے سے قتل کیے گئے اور یہ خون ریزی بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن گئی۔ بالآخر ہیروڈ کو شکست ہوئی اور اس سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر روم کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا جا سکے۔ جب یہ دونوں میاں بیوی بندنوں میں جکڑے ہوئے تھے، شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو ان کے ظلم و ستم سے لوگ ان پر پتھر برسانے لگے۔
آخر کار شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینک دیا، جہاں وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے جہاں بھک ہو گئی۔ انجیل میں ان رومی افواج کا خدا کا لشکر قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ دوسری طاقتور اور جنگجو قوم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بند کر نازل ہوتی ہے اور انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو تاریخ میں بارہا نظر آتا ہے اور کہ ظالم بدکار قوموں کو ایک دن سزا ضرور ملتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، یہودی قوم تاریخ کی سب سے بدبخت اور سرکش قوم رہی ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو نہایت ظلم و جبر سے قتل کیا، جنہیں اللہ کی طرف سے سچائی اور ہدایت پہنچانے کا فرض دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے ہوش ظلم دنیاوی مفادات کے لیے حق کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ ان کی یہ ظالمانہ حرکتیں آج تک تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبے کی مانند موجود ہے۔ اللہ نے بھی انہیں اپنی نافرمانی کی سزا میں قیامت تک لعنتی قرار دیا ہے۔ وہ قوم جو اپنے نبیوں کو قتل کرنے میں پیش رہی، یقیناً بدبخت اور بدترین قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کو مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی یا ایسے شخص کو قتل کرے جو لوگوں کی بھلائی کا حکم دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو، یعنی جو لوگ حق بات کرنے والوں کو جان سے مار دیں، وہ اللہ کی سب سزا کے مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی بد کرداری اور انبیاء کی شہادت قیامت تک ان کے لیے عذاب اور سزا کا باعث بنی۔ ناظرین، دمشق میں مشہور مسجد جامعہ اموی کے اندر ایک مخصوص جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک وہاں دفن ہے۔ یہ مسجد آج بھی اسپائنی اور مورخین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ اسے صاف کر دیتی ہے۔ اللہ کا خوف کرو، جیسے ایک غلام اپنے سخت گیر مالک سے ڈرتا ہے۔ دنیا صرف ایک پل ہے، اس سے گزر جاؤ، یہاں مت ٹھہرو۔ اور وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ بلکہ ناظرین، سب سے لوگوں کے دلوں میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آخر شادی کیوں نہ کی؟ تو اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں جان لیجئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت پاکیزہ اور زاہد اور عبادت گزار بھی تھے۔ ان کی زندگی مکمل طور پر اللہ کی رضا اور دین کے لیے وقف تھی۔ ان کا لباس زیادہ خوراک معمولی اور رہن سہن نہایت درویشانہ تھا۔ روایت کے مطابق آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، اللہ کی عبادت میں گزارتے اور لوگوں کے برائیوں سے روکتے، بھلائی کی ترکین کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب رات کے وقت عبادت کرتے تو ان کا سارا جسم کانپ رہا ہوتا، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور آواز میں ایک سوز ہوتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے رب، میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مجھے دنیا کی چمک و دمک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس تیرا قرب چاہیے۔ بعض مستند مفسرین اور مورخین جیسے ابن کثیر اور امام طبری نے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شعوری طور پر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کوئی بھی دنیاوی تعلق ان کے مشن یعنی بنی اسرائیل کی اصلاح اور اللہ کے دین کی دعوت میں رکاوٹ نہ بنے۔ ان کی پاک دامنی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا، یحییٰ بن زکریا عورتوں کی طرف نہ دیکھتے تھے، یعنی وہ اپنی نظر اور دل دونوں کو مکمل طور پر محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شادی نہ کرنا ایک استثناء معاملہ تھا جو ان کی مخصوص روحانی مقام میں مشن اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص ہدایت کے تحت تھا۔ اسلام میں عمومی اصول یہی ہے کہ شادی سنت نبوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ تقریر فرمائی ہے، یہاں تک فرمایا ہے، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس لیے جو نوجوان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال دے کر شادی نہ کرنے کو دین سمجھیں، وہ دراصل غلطی پر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا غیر شادی شدہ رہنا ایک خاص حکمت انفرادی مشن کا تقاضا تھا، نہ کہ عمومی ہدایت۔ اسلام نے نکاح کی فطری خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نسل انسانی کی بقا اور ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد قرار دیا۔ لہٰذا ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے مکمل سبق سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا نظام ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔
کچھ باتیں مخصوص ہوتی ہیں اور کچھ عمومی ہدایت کے طور پر سب کے لیے لازم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں پاکیزگی، سچائی اور قربانی کا سبق دیتی ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عبادت میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار شیطان کو دیکھا تو فرمایا، اے ابلیس، بتا تو لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے؟ ابلیس نے کہا، سب سے پہلے اس کے دل میں تکبر اور لالچ ڈالتا ہوں، تو اگر وہ بچ جائے تو نظر کی ہوس میں پھنسا دیتا ہوں، مگر تو ایسا ہے کہ تیرے ساتھ میرا زور نہیں چلتا۔ یہ روایت مختلف تفصیلی روایت میں حکمت آموز انداز میں بیان کی گئی ہے، جو بتاتی ہے کہ شیطان کو بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس سادہ ہوتا، عموماً اونٹ کے بالوں سے بنا، جو عاجزی اور سادگی کی علامت تھی۔ ان کی خوراک میں اکثر سادہ اور فطری اشیاء شامل ہوتی، جو صرف بقدر ضرورت ہوتی، بلکہ مقدس کتاب قرآن مجید کی سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا کی اور اسے نرمی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا، اور نہ وہ سرکش تھا نہ نافرمان۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ظاہر نقوی کا انداز تھا، صرف ان کی عبادت سے نہیں بلکہ ان کے بچپن کے انداز فکر سے بھی ہوتا تھا۔ ایک بار کچھ بچوں نے بچپن میں ان سے کہا کہ آؤ چل کر کھیلتے ہیں، کچھ وقت ہنسی وقت خوشی گزارتے ہیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نرمی مگر غیر معمولی جواب دیا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ سوچیے، یہ جواب ایک عام بچہ نہیں دے سکتا، یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں حکمت، نرمی، پاکیزگی اور عبادت کی طرف مائل کر دیا تھا۔ یہی وہ مقام نبوت کی جھلک تھی جو ان کے کردار میں بچپن سے نظر آنے لگی تھی۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 بڑی باتوں کا حکم دیا تھا، جن پر نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی عمل کی تلقین کرنی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تکمیل میں بنی اسرائیل کے بیت المقدس میں جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پھر یحییٰ علیہ السلام نے ایک مثال دی کہ ایک غلام ہو جسے اس کے مالک نے اپنے مال سے خریدا ہو، لیکن وہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اپنے مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ پوچھا، کیا ایسا مالی غلام پسند آ سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ اس طرح تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں زندگی دی، تو اس کے بعد تم پر لازم ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ نماز قائم کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرہ تمہاری طرف متوجہ کر لیتا ہے، لہذا جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنا دھیان صرف اللہ کی طرف رکھو، دنیا کی باتوں میں نہ ہو جاؤ۔ روزہ رکھو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک روزہ ایک ڈھال ہے جو بندے کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ انسان کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے، دنیا کی لذتوں سے دل ہٹا کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ صدقہ دو ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھٹا کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دینے والوں کی مثال ایک قیدی کی سی ہے جو دشمنوں نے پکڑ رکھا ہے اور وہ فدیے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے والے اپنے گناہوں کی قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایک ایسی مثال رکھتا ہے جیسے ایک شخص دشمنوں سے بھاگ رہا ہو اور ایک قلعے میں پناہ لے رہا ہو، تو اللہ کا ذکر بھی شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ اسے اپنے قرب میں بلند کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت سے سب سے بڑا فتنہ ہے، جو دنیا سے دل لگا بیٹھے وہ آخرت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ناظرین، یہ 5 باتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں بھی اسی شدت کے ساتھ ان باتوں پر عمل کی دعوت دی ہے۔ اگر آج ہم بھی یحییٰ علیہ السلام کی اس وصیت کو سنجیدگی سے اپنا لیں تو ہماری زندگیاں، ہمارے گھر اور ہمارا معاشرہ اور واقعی ایک صالح، پاکیزہ اور اللہ کے قریب معاشرہ بن سکتا ہے۔ آخر میں دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے اور پورے دنیا میں پھیلانے والا بنائے۔ آمین۔